پینسل گم ہونے کے 2 واقعات۔ پہلا ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں 4تھی کلاس میں تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے سے گھر واپس آیا، میری پینسل گم ہو گئی۔ میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر بہت مارا اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دیں اور مجھے بے عقل کہا، اور یہ کہ مجھ میں ذمہ داری کا احساس نہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی کہہ سکتی تھی وہ کہا۔ اپنی والدہ کی اتنی سختی کے نتیجے میں نے خود سے پکا ارادہ کیا کہ اب اپنی والدہ کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کے قلم چرا لوں گا۔ آنے والے دن میں نے منصوبہ بنایا اور میں نے 1 یا 2 قلم چرانے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنی کلاس کے تمام لوگوں کے قلم چرا لیے۔ کام کے شروع میں ڈرتے چوری کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ملا اور میرے دل میں ڈر کی کوئی جگہ نہ رہی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے اس کام میں وہ لذت نہ رہی جو شروع میں تھی۔ پھر میں نے 7 والی کلاس میں جانے کا ارادہ کیا۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس تک جاتے جاتے آخرکار اسکول کے پرنسپل کے کمرے تک چلا گیا۔ یہ سال عملی تجربہ لینے کا سال تھا، دونوں۔ اس میں نے نظری اور عملی دونوں طرح سے چوری کرنے کا ہنر سیکھا۔ پھر اس کے بعد میں پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ دوسرا واقعہ، ایک والدہ کا کہنا ہے جب میرا بیٹا 2ری کلاس میں تھا، وہ جب مدرسے سے واپس آیا تو اپنی پینسل گم کر کے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر آپ نے کس چیز کے ساتھ لکھا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے کلاس فیلو سے پینسل مستعار لی۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن آپ کے کلاس فیلو نے کیا کیا؟ اس نے آپ کو لکھنے کے لیے اپنی پینسل دے دی۔ کیا اس نے آپ سے کچھ کھانا لیا یا پینے کی چیز یا کوئی مال؟ اس نے کہا، نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ والدہ نے اس سے کہا، اے میرے بچے، اس نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا، وہ آپ سے بہتر کیسے ہوئے؟ کیوں نہ آپ بھی ایسی نیکی کمائیں؟ اس نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ والدہ نے کہا، عنقریب ہم آپ کے لیے 2 قلم خریدیں گے، ایک قلم سے آپ لکھیں گے اور دوسرے قلم کو ہم قلم الحسنات کا نام دیں گے، اور ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ اگر کوئی اپنا قلم لانا بھول جائے یا جس سے گم ہو جائے تو آپ اس کو یہ قلم دے دیں گے، اور جب ان کا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کو ان سے واپس لے لیں۔ اس سوچ سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا اور اس پر عمل کرنے سے اس کی خوشبختی میں اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے بیگ میں 1 قلم اپنے لکھنے کے لیے رکھا اور 6 قلم قلم الحسنات۔ اس واقعے میں بہت سی عجیب بات یہ تھی کہ میرے بیٹے کو مدرسے جانا بہت ناپسند تھا اور وہ پڑھنے میں بھی کمزور تھا، کہ جب اس نے اس سوچ پر تجربہ کیا تو اسے مدرسے سے محبت ہو گئی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ کلاس کا تارا بن گیا تو سب اساتذہ اسے پہچاننے لگے اور سارے کلاس فیلوز مشکل میں اس کی تعریف کرتے۔ جس کسی کا قلم گم ہو جاتا وہ اس سے قلم لے لیتا، اور استاد کو جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس لیے نہیں لکھ رہا کہ اس کے پاس قلم نہیں تو استاد کہتے، کہاں ہے احتیاطی قلم رکھنے والا؟ نتیجتاً میرے بیٹے کو مدرسے سے محبت ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو گیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے، اس نے شادی کی، اسے اللہ نے اولاد دی، لیکن وہ آج بھی قلم الحسنات نہیں بولا، اور آج وہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج ہے۔ بہت اعلیٰ سبق ہے ماں کے لیے۔ بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کے نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی سوچ اس کے برعکس اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے قوموں کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نوعمری کا زمانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ راہ راست کی طرف کر دیتے ہیں اور دوسری صورت میں گمراہی کے راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ کھانا بناتے ہوئے زیادہ بنا لیں کہ کسی اور کو بھی بھجوا دیں گے، کپڑے لیتے ہوئے کبھی 1 جوڑا اضافی لے لیں کہ کسی اور کو دے دیں گے، سودا سبزی پھل آٹا خریدتے وقت کچھ چیزیں ایسی لے لیں جو کسی اور کو بھی دے دیں گے، باہر جاتے ہوئے کھلے پیسے ساتھ رکھیں کہ کسی کو دے دیں گے، اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ کسی ایک اور کی بھی فیس ادا کر دیجیے۔ بعض دفعہ اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں سے ملتے ہوئے مسکرا لیں اور مسکراہٹ ہی کسی اور کے کام آ جائے گی۔ اپنے لیے سادگی کیسے اپنائیں، اس میں بھی
کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہے۔ جب کسی اور کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پہ لگانے کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ جب ذوق بدلتا ہے تو اس کے مطابق عمل بدل جاتا ہے۔ جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی گزرے گی۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا ارشاد عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔